بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس دو راستے ہیں، امن یا تباہی۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے دنیا اپنا کردار ادا کرے، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس میں کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، بغیر تحقیقات اور ثبوت کے پہلگام واقعے کا الزام لگایا۔ اس سے قبل بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ فرانس کے مستقل مندوب اور سفیر جیروم بونافون سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کے چوتھے رکن کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھا، بھارتی جارحیت پر بریفنگ۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں۔ بالکل مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مودی نے دھمکیوں کا مزہ چکھ لیا، مزید کوئی حرکت کی تو اسے پھر سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب، دورہ پشاور کا اعلامیہ بھی جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے خلاف اتحاد کی اپیل، کہا کہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی خوارج کو بے نقاب کریں، امن کی قیمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ قبائلی عمائدین کا گرینڈ جرگے بروقت اور اہم اقدام قرار۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اطمینان، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا دورہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو، کہا کہ سندھ معاہدے کی معطلی سے کشیدگی بڑھے گی۔ طارق فاطمی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر پیوٹن کے لیے خط بھی حوالے کیا۔ روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر اظہار اطمینان۔ بانی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی کال دینے کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ احتجاجی تحریک کی قیادت بانی خود کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی نے احتجاج ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا۔ بانی نے کہا ہے کہ وہ آج کے بعد پارٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے اور تمام فیصلے وہ خود کریں گے۔ میں پارٹی کا چیئرمین رہوں گا۔ بیرسٹر گوہر کا سمڑیال الیکشن میں دھاندلی کا الزام، شبلی فراز بولے بانی ناحق 2 سال سے جیل میں ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ پاکستان نے معیشت کی بازی پلٹ دی، ایمرجنگ پاکستان دنیا کا اعتراف۔ عالمی اور مقامی مالیاتی اداروں اور ریٹنگ ایجنسیز نے مہر ثبت کر دی۔ آئی ایم ایف نے اعتراف کیا، مضبوط اصلاحات کے ساتھ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان میں طویل مدتی ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ ایم ڈی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کا ہر سال $2 ارب پاکستان کو دینے کا اعلان۔ کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 80 دوبارہ گرفتار۔ قیدیوں کی ہنگامہ آرائی، پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں 1 قیدی ہلاک، 12 زخمی ہوئے۔ قیدیوں کے فرار پر آئی جی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل معطل، ڈی آئی جی جیل سکھر اسلم ملک، ڈی آئی جی جیل کراچی تعینات۔ شہاب صدیقی سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قیدیوں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کاٹنے کی وارننگ۔ ضیاء الحسن لنجار کی 129 قیدیوں کے فرار کی تصدیق۔ رضاکارانہ واپسی پر رعایت دینے کی پیشکش۔ شرجیل میمن کا قیدیوں کے خلاف جیل توڑنے کے مقدمات درج کرنے کا اندیہ۔ ڈیفنس کراچی میں نوجوان پر تشدد سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزم سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے اویس نامی ایک اور ملزم کو گرفتار کر دیا۔ تشدد کی شکار فیملی کی ڈی آئی جی ساؤتھ سے ملاقات، پولیس کی متاثرہ خاندان کو بھرپور تعاون، تحفظ کی یقین دہانی۔
اسلام آباد میں خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا ڈراپ سین، پولیس نے قتل میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تکنیکی آلات اور سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے فیصل آباد سے گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ ملزم کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ دوستی سے انکار پر اس نے ثنا کو قتل کیا۔ ملزم نے پھول پیش کرنے کے بعد فائرنگ کی۔ آپریشن بنیان مرصوص نے دنیا پر پاکستانی قوم افواج کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت کو عیاں کر دیا۔ کور کمانڈر لاہور جنرل فیاض حسین شاہ کی پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ عالمی علاقائی تناظر میں حالیہ جنگ کے اثرات، پاکستان کو حاصل ہونے والے ثمرات پر گفتگو۔ تاریخی فتح پوری قوم کے ایمان، اتحاد، نظم و ضبط کا ثمر قرار۔ کہا کہ ملک کی سب سے قدیم اور بڑی یونیورسٹی میں آنا باعث اعزاز ہے۔ اساتذہ کرام قوم کے معمار ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت اپنے ذمے خیبر پختونخوا کے تمام بقایا جات ادا کرے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا مطالبہ۔ پشاور میں جرگے سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ناحق قید ہونے کے باوجود پوری قوم کو بھارتی جارحیت کے خلاف متحد کیا۔ ہم نے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد کا ثبوت دیا۔ وزیر اعلیٰ کا وفاقی حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پیکا ایکٹ کا مقصد کسی صحافی کی آواز کو دبانا نہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی سائبر کرائم ونگ وقار الدین سید بولے، جرمن شہری سرغنہ ہے جس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیوز کو عالمی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ سندھ میں غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کا کم بلنگ پر لوڈ شیڈنگ کرنا اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے۔ کسی ایک نے بل نہیں بھرا تو باقیوں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور ساتھ آباد کی مویشی منڈی میں ارطغرل اور بمسی ببلو کی دھوم۔ قد کاٹ چال ڈھال سب سے جدا، 25 لاکھ کی بیلوں کی جوڑی عوام کی توجہ کا مرکز۔ لاہور کی کہانا مویشی منڈی میں راجن پور گلابی بکروں کی دھوم۔